مجھے اگر موقع ملے تو میں ان سے پہلی بات یہ پوچھوں گا، نمبر 1 مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ کیا آپ چاہیں گے کہ جو آپ کا وزیر دفاع ہے وہ آرمی چیف کو اور سروسز چیف کو اپنے اجلاس اپنے وزارت میں بلا کے ان کے اجلاس کی صدارت کرے؟ لیٹس بی ڈائریکٹ اینڈ بلانٹ، سیدھی سی، کوئی لمبی چوڑی نہیں مارنی اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، چھڈو یہ ہم بہت باتیں کر لیں۔ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کا وزیر دفاع منسٹری آف ڈیفنس میں تینوں سروسز چیف کو بلا کے اس کے اجلاس کی صدارت کرے؟ نمبر 1۔ کہ آپ چاہیں گے انٹر سروسز اگر نام ہے تو نیوی یا ایئر فورس سے روٹیشن میں لیا جائے؟ کیا آپ چاہیں گے کہ جو آئی ایس پی آر ہے اس کو بند کیا جائے اور وزارت دفاع کے اندر ایک سویلین اسپوکسمین پڑھا لکھا کمیونیکیشن اسٹریٹجسٹ، چاہے وہ کنسلٹنٹ ہے چاہے بیوروکریٹ ہے، وہ منسٹری آف ڈیفنس کا اسپوکسمین ہونا چاہیے، آرمی کا اسپوکسمین نہیں چاہیے؟ یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی جھلکی آپ کو بتائی ہے میں، ٹھیک ہے؟ کیا اس طرح کی ہم کانکریٹ اور پریکٹیکل سٹیپس کی لسٹ نہیں بنا سکتے اور ان بڑے بڑے سیاستدانوں کے منہ پہ ماریں جو آگے تقریریں کر کے چل جاتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کہ ہم خلاف ہیں خلاف؟ بھائی آپ بتاؤ یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اگر آپ نہیں کرنا اٹ مینز یو آر اے لائر۔ تو فہرست بنائیں، پریکٹیکل کام کریں۔ کیا آپ چاہیں گے کہ منسٹری آف انفارمیشن کو ایبالش کر دیا جائے؟ کیا آپ چاہیں گے کہ جو سرکار کے اشتہارات ہیں وہ بند کر دیے جائیں؟ ڈپارٹمنٹ جو ہیں پبلک ریلیشن آفیسر جو ہیں وہ پریس ریلیز آفیسر نہ رہیں، وہ پبلک کو ڈیل کریں۔ یہ بہت ساری ایسی ریفارمز ہیں جو میں ٹیکٹیکل لیول پہ آپ کو اس لیے ہمیں مجبوری کرنی پڑی ہے کہ بہت ان کی ہم نے باتیں ہوا میں سننی ہے، اس پہ غور کرنا ہے کہ کس طریقے سے ایلیفنٹ ان دا روم یا تو وہ روم میں ہو ہی نہ اور یا پھر وہ فرنیچر کو نہ توڑ سکے۔ ہم صرف بار بار فرنیچر کی مرمت کرتے رہیں گے اور بار بار ٹوٹتا رہے گا۔ تو ہمیں اچھی بات ہے آئیڈیلز کے اوپر بات کرنی چاہیے اور نوجوان نسل کو ایک فکری قیادت دینی چاہیے، ذہنی قیادت دینی چاہیے ہمیں اپنے کام سے۔ مگر اگر ہم ٹوٹلی اگنور کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کی صورت میں جنرل ضیاء الحق کے دور کے ادیب نکلیں گے، کیونکہ ان کے دور میں بھی بڑے شاعر اور ادیب پیدا ہوئے جن کے اوپر آج کافی تحفظات ہوتے ہیں لوگوں کو کہ وہ لوگوں کو کس لائن پہ لگاتے رہے، وہ کن زاویوں کے اوپر قوم کو لے جاتے رہے کہ جب قوم کے اوپر ایک فوجی آمر جو تھا وہ مسلط تھا، وہ کس قسم کی کہانیاں ریاستی میڈیا کے لیے ڈراموں کی صورت میں پیش کرتے رہے کہ جس میں عوام جو ہے وہ ہنستی رہی، کہکہے لگاتی رہی، مگر ان چیخوں اور ان جس کو آوازوں کو، ان صداؤں کو نہیں سن سکی کہ جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں کہیں دور کسی خفیہ مقام سے آ رہی ہوتی تھیں۔ تو اس طرح کے ادیب اگر ہم نے جس کو کہتے ہیں نا کیچ دا بل بائی دا ہارن، اگر ہم نے ایلیفنٹ ان دا روم کو اگر ادیب ڈسکس نہیں کریں گے تو کون ڈسکس کرے گا؟ ان کو پہلے کرنا ہے کیونکہ وہ پہلی تھریٹ ہے اس پورے معاشرے کے لیے۔ بگر دا تھریٹ جس کو کہتے ہیں نا کلیئر اینڈ پریزنٹ ڈینجر، تو اس کو ایڈریس کریں گے تو اس کے بعد ہم فائن لائنز پہ جائیں گے سوسائٹی کی، اس کو ایڈریس کیے بغیر پھر ساری ایفرٹ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ اور آخر میں آپ نے جو بات کی تھی کہ وہ سیکنڈ پوائنٹ آپ کو بڑا انٹرسٹنگ تھا، وہ اینڈ کے اوپر جو آپ ایسوسیٹڈ ہیں سرٹن گروپ سے، جب آپ اٹھائے جائیں گے تو آپ ہاں یہ بات صحیح ہے، یہ بات ان کی بالکل درست ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب اس طرح کا جب ماحول ہو جاتا ہے نا انسیکیورٹی کا، تو سب لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ایک انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنی فیملی اپنے گھر میں جا کے گھس کے چھپ جاتے ہیں، وہ اپنے گھر کو محفوظ ترین جگہ سمجھتے ہیں، یہ قدرتی انسانی فطرت ہے۔ پھر اس گھر کے بعد وہ اپنے قبیلے کو محفوظ ترین جگہ سمجھتے ہیں، وہ اپنے اپنے قبائل میں جا کے اپنے ہم خیال ایک جیسی سوچ رکھنے والے لوگ وہ گروہ کی شکل میں، جس ملک میں بھی کیاس آیا ہے، افراتفری آئی ہے، وہاں پہ قبائل پیدا ہوئے ہیں، گروہ پیدا ہوئے ہیں، لشکر پیدا ہوئے ہیں جو ایک جیسی یا تو نظریاتی سوچ رکھتے تھے یا مذہبی یا سیاسی سوچ رکھتے تھے۔ تو یہ گروہ بندی بڑھ جاتی ہے، جیسے جنرل ضیاء الحق نے جس طرح سیاسی جماعتوں کو سمیش کیا
تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں مذہبی جتھے بننا شروع ہو گئے. یونیورسٹیز میں یونین پہ پابندی لگی تو جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ جو ہے وہ اوپر آ گئی. ابھی ہماری یونیورسٹیوں میں جو پابندی ہے، قائد اعظم یونیورسٹی سب سے بلند ترین، سب سے اعلیٰ پاکستان کی یونیورسٹی ہم کہہ سکتے ہیں سرکاری پبلک سیکٹر میں. اس کے اندر کیا ہے؟ وہاں پہ یونین نہیں ہے، وہاں پہ بلوچ کونسل ہے، سندھ کونسل ہے، پشتون کونسل ہے، پنجابی کونسل ہے. مطلب پنجابی کونسل جو کہ کبھی ہم کہتے تھے کہ پنجاب کو ضرورت ہی نہیں ہے، اب ان کو بھی ضرورت پڑ گئی ہے اپنی شناخت کے لیے. یہ بھی ایک نیا ایک فنامنا ہے، کیونکہ عام طور پہ تاثر ہوتا ہے نا کہ جو میجارٹی میں ہوتا ہے اس کو وہ تو بڑا ہی سب کو اکوموڈیٹ رکھتا ہے، بڑا بھائی ہے. وہ بڑے بھائی کی بھی حالت ٹھیک نہیں رہی، اب وہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں اپنے کسی ساتھ والے کو. تو یہ تب ہوتا ہے جب انسیکیورٹیز ہوتی ہیں تو جرنلسٹ کے اس میں ریفیوج ڈھونڈتا ہے سیاستدان. مجھے افسوس اس بات کیا ہے کہ سیاستدان ابھی تک جو ہیں وہ ریفیوج ایک دوسرے میں نہیں ڈھونڈ رہے. ہونا یہ چاہیے کہ جو سوسائٹی ہے اس کو اکٹھا ہو جانا چاہیے، سیاستدانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے کہ ایک ایشو کے اوپر. وہ ایشو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ مداخلت کرے ان چیزوں کے اوپر. اور اگر آپ تکنیکی اعتبار سے دیکھیں تو آج نواز شریف، آصف زرداری اور عمران خان ایک پیج پہ کھڑے ہیں، لیکن وہ اس کو مانتے نہیں ہیں پبلکلی. وہ کیا ہے؟ آج عمران خان بھی کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو پالیٹکس میں مداخلہ نہیں کرنی چاہیے، زرداری وہ پہلے ہی کہتے ہیں، شہباز شریف بھی پہلے ہی کہتے ہیں. اب ہو کیا رہے ہیں؟ جو عمران خان کہہ رہا ہے یا نواز شریف کہہ رہا ہے یا زرداری کہہ رہا ہے، اصل میں اب یہ تینوں کر نہیں رہے، تینوں منافقت کر رہے ہیں. جس کو موقع ملتا ہے وہ، میں نے شروع میں بتایا تھا، مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ پہلے بھی ہائیبرڈ تھی اب بھی ہائیبرڈ ہے. اور یہی نقصان ہے کہ جب آپ آپس میں اکٹھے نہیں ہوتے کہ اصول کے اوپر، میں یہ نہیں کہہ رہا مفادات کے لیے، اصول کے اوپر اکٹھے ہو جائے ہم اور اس ہاتھی کو باہر نکالیں اور نام لے کے ان بلاؤں کا، ان غداروں کا نام لے کے جب تک آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے کہ جنرل باجوہ نے کیا کیا، جنرل فیض نے کیا کیا، اس وقت تک ہماری نوجوان نسل کو ساری عمر نہیں پتہ چل سکے گا کہ ہمارے معاشرے کا مجرم کون ہے. آپ اس کا بگاڑ تو سکتے نہیں ہیں، اور اگر نام لینا بھی آپ نے بند کر دیا. اور یہی کچھ ہماری نسل کے ساتھ ہوا. ہم نے اپنے نصاب میں یہ نہیں لکھا کہ بنگلہ دیش پاکستان ٹوٹنے کا اصل مجرم کون تھا، ہم نے نہیں لکھا. ہم نے یہ نہیں لکھا کہ سیاچین جو انڈیا کے حوالے ہوا وہ کس کی وجہ سے ہوا. ہم نے نہیں لکھا کہ جو بھٹو کا عدالتی قتل ہوا اس کا پیچھے مجرم کون تھا، نہیں لکھا ہم نے کتابوں میں. اور اگر ہم نے نام لینا بھی بند کر دیے تو یہ بہت میں سمجھتا ہوں اپنی جنریشن سے ہم بہت بڑا دھوکہ کر رہے ہوں گے، چیٹ کر رہے ہوں گے کہ ہم ان کے نام نہ بتائیں جن لوگوں نے. اور جو لوگ نام لیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں جو لوگ نام لیتے ہیں وہ بہت بڑی قربانی دیتے ہیں، اور نام لینے کا ان کو سزا بھی ملتی ہے. اور وہ سزا ملتی اس لیے، اگر ہم نام لینا بند کر دیں جنرل باجوہ کا اور جنرل فیض کا، تو یقین کریں کہ ہاں ہم سے زیادہ کوئی ترقی نہیں پا سکتا اس معاشرے میں، اور ہم زیادہ بڑے ترقی پسند ہو جائیں گے. تو نام لینا بہت ضروری ہے میرے خیال میں. اور ڈسکشن میں بھی جو ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ڈسکشن یونیورسٹیز میں ہونی چاہیے، کالجز میں ہونی چاہیے، ہر جگہ پہ یہ ڈسکشن ہونی چاہیے. جی